اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجابین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ درود پڑھ لیں محمد صلی اللہ محمد انتہائی واجب الاحترام صاحبان علم و فہم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ مجلس عزا 9 محرم الحرام کی نسبت سے منعقد کی جا رہی ہے، اور 9 محرم الحرام وہ دن ہے کہ جس دن خانوادہ رسالت و طہارت 7 محرم کے بعد سے بندش آب کی وجہ سے اور 10 محرم کو شہادت کی منزل پر پہنچنے تک 9 محرم ایک بہت اہم اور بہت ہی ممتاز دن ہے، لیکن چونکہ ہم تبلیغ دین، ترویج دین اہل بیت اطہار کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے صلی اللہ محمد وآل محمد کہ تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ واجبات پہ عمل کرنا اور منکرات سے رک جانا، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا اس کا مطلب ہے تقوی کی طرف جانا ہے۔ روزہ رکھو، روزہ رکھنا اس کا مطلب ہے تقوی کی طرف جانا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنا گویا تقوی کی طرف جانا ہے، اور وہ صاحب تقوی ہو ہی نہیں سکتا جو امیر کائنات کا ماننے والا نہ ہو، جو امام المتقین کی ولایت کا قائل نہ ہو۔ اس لیے کہ امیر المومنین نے جنگوں میں فرمایا کہ دیکھو اگر نماز کا وقت ہو جائے تو جنگ کو موقوف کر دو اور مصلی وہیں پر بچھا دو۔ حضرت قمبر سے ایک مرتبہ مولا نے فرمایا تھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، تو فرمایا کہ جلدی سے مصلی بچھاؤ۔ قمبر نے عرض کی مولا خیمے میں چل کے نماز پڑھ لیجئے، تو امام فرماتے ہیں یہ جنگیں ہیں ہی نماز کی وجہ سے، اور یہ جو ہم جنگ کر رہے ہیں یہ اللہ کی نماز قائم کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے صاحب تقوی وہی ہوگا کہ جو امام المتقین کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرے گا، اور اللہ فرما رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو امام فرماتے ہیں کہ صاحب تقوی وہی ہوگا کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلے اور اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جائے، یعنی امر بالمعروف بھی کرے اور نہی عن المنکر بھی کرے۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس میں پوری کائنات کا علم موجود ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کیونکہ ہمارے لاکھوں دیکھنے والے، اس مجلس کو سننے والے جو اس مجلس کو سن رہے ہیں وہ غور فرمائیں کہ اس وقت قرآن مجید ہر مسلمان کے گھر میں ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے گھر میں قرآن مجید نہ ہو، اور مسلمانوں میں
بہت سارے فرقے موجود ہیں، 73 فرقوں کی مثال حضور نے فرمائی ہے، لیکن فرقے کیوں ہیں؟ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو تو گھر میں رکھ لیا، لیکن انہیں گھر میں نہیں لائے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا۔ اگر انہیں اپنے گھر میں لے آئیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام تر مسائل کا حل ملے گا ان سے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کن کے گھر میں قرآن نازل ہوا؟ تو ماننا پڑے گا کہ قرآن نازل ہوا ہے نبی کے گھر میں، اور نبی وہ نبی ہیں جو افضل خلائق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں نے انہیں خلق نہ کیا ہوتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک۔ تو اس کا مطلب ہے سرکار کے گھر میں قرآن مجید نازل ہوا، اور قرآن مجید جنہوں نے رسول پاک سرکار کی گود میں قرآن مجید پڑھا، زبان چوس کے قرآن مجید پڑھا، اگر ان سے قرآن لیں گے تو تمام فرقے ختم ہو جائیں گے، امت واحدہ ہو جائے گی۔ ایک درود پڑھ لیں محمد صلی اللہ علی محمد۔ جلدی سے سارے حضرات پڑھے لکھے حضرات ہیں، لہٰذا ایک درود پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد صلی اللہ علی محمد۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سچے تلاش کرنا پڑیں گے کہ وہ کون ہیں جنہیں قرآن میں سچے کہا جا رہا ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج کیونکہ ابھی جو وقت گزرا ہے، ابھی چند لمحے چند دن گزرے ہیں کہ ہم نے وہ دن دیکھا کہ جسے ہم 24 ذی الحج سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں علل اعلان سچوں کا پتہ چلایا ہے۔ غور فرمائیے گا، اس لیے کہ نسبت ہے، اس لیے میں اس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے کونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہمیں سچے تلاش کرنے پڑیں گے۔ اللہ حکم دے رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ سچے ہیں کون جن کے ساتھ اللہ ساتھ دینے کا اور ساتھ ہو جانے کا حکم دے رہا ہے۔ اگر آمادہ ہیں تو میں جلدی سے عرض کروں کہ وہ سچے کون ہیں۔ آئیے، سرکار نے خطوط لکھے پوری دنیا میں اور خط لکھ کے اپنے نمائندے بھیجے کہ آؤ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پاؤ گے، آؤ پیغام توحید سنو۔ جب یہ خط پہنچا نجران کے علاقے میں، تمام متفق ہیں مورخین بلا تفریق مذہب و ملت کہ جب سرکار کا خط پہنچا نجران میں، تو نجران میں کیونکہ عیسائی بہت تھے، 70 عیسائی پادریوں نے جو ان کے بڑے عالم تھے، انہوں نے جب وہ خط پڑھا تو ان میں جو سب سے بڑا پادری تھا جس کا نام اسقف تھا، اس نے خط پڑھ کے کہا کہ اس خط کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ خط لکھنے والا اللہ کا نمائندہ ہے۔ غور فرمائیے گا، جو خط کی تحریر سے سمجھ لے کہ اللہ کا نمائندہ ہے تو ماننا پڑے گا وہی سچا ہوگا جو اللہ کا نمائندہ ہوگا۔ لہٰذا تحریر پڑھ کے دوسرے لوگوں نے، دوسرے جو پادری تھے جن میں سے ایک کا نام عاقب تھا، ایک کا نام سید تھا، اور کئی پادری تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم چلیں گے اور جا کے دیکھیں تو صحیح یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سارے کے سارے 70 پادری تیار ہو کر اپنے شہر سے نکلنا چاہتے تھے، تو ان میں نزع پیدا ہوا اور کہا کہ ہم کچھ لوگ جائیں گے۔ ان میں 7 کا انتخاب ہوا، پھر 7 میں سے ان 3 کا انتخاب ہوا، جن میں ایک سید، ایک اسقف، ایک عاقب۔ یہ 3 وہ پادری تھے جو تورات کے بھی حافظ تھے، انجیل کے بھی حافظ تھے، زبور کے بھی حافظ تھے، تینوں آسمانی کتابوں کے حافظ تھے۔ اور جب یہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ میں تو ظاہر ہے کہ مسجد نبوی ایسے بنی ہوئی نہیں تھی، اس وقت ایک جھوپڑی سی تھی اور اس کے اندر حجرے میں سرکار تشریف فرما تھے۔ دروازے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد کے 2 صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے۔ ان سے پوچھا آپ کے رسول کہاں ہیں؟
تو بتایا اندر تشریف فرمائیں. غور کیجیے گا خدا را. آئے اندر، آ کر سرکار کو اپنے حساب سے سلام کیا. سرکار نے رخ ادھر موڑ لیا، جواب سلام نہیں دیا. دوبارہ سلام کیا، سرکار نے رخ ادھر موڑ لیا. تیسری مرتبہ سلام کیا، رخ ادھر موڑ لیا. انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ انہوں نے خط لکھ کے بلایا ہمیں اور ہمارے سلام کا جواب نہیں دے رہے. واپس آئے دروازے پر. جیسے دروازے پہ پہنچے، غور فرمائیے گا، تو دونوں صحابیوں سے پوچھا کہ آپ کے رسول پاک نے ہمیں خط لکھ کے بلایا اور ہمارے سلام کا جواب تک نہیں دے رہے. تو دونوں نے کہا کہ ہم مزاج شناس رسول نہیں ہیں. گزر رہے تھے جناب سلمان فارسی، انہوں نے کہا آؤ پادریوں، میں تمہیں مزاج شناس رسول سے ملواتا ہوں. میں تمہیں مزاج شناس رسول سے ملواتا ہوں. لائے مولا علی علیہ السلام کے دروازے پر. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے سونے کی زنجیریں پہنی ہوئی ہیں، یہ نے جو سونے کی تم نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ اتار کے جاؤ. اس لیے کہ سونا جب مرد اپنے جسم کے ساتھ مس کر لیتا ہے تو شیطان اس کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. اور رسول ایسے سے کلام نہیں کیا کرتے جس کے ساتھ شیطان موجود ہو. اب تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، رسول پاک نے جس سے سلام نہیں کیا، سمجھ لیں شیطان اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. لہٰذا سرکار نے جب مولا علی علیہ السلام نے بتایا کہ تم یہ لباس اتار کے جاؤ، راہبانہ لباس پہن کے جاؤ، سادہ لباس، تکبر والا لباس نہ پہنو. یہ سونے کی زنجیریں، اسی لیے حکم ہے شریعت میں کہ کوئی بھی مرد سونا نہیں پہن سکتا. ہاں مجبوراً سفر پہ جا رہا ہے تو انگوٹھی پہن سکتا ہے کہ لمبا سفر ہے، اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کو بیچ کر اور پھر اپنا سفر مکمل کر لے. لیکن اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سونا پہن سکے. نصارہ نجران نے اپنا لباس اتارا اور راہبانہ لباس پہنا، اور جب راہبانہ لباس پہن کے آئے تو سرکار نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور ان کے سلام کا جواب بھی دیا. اب انہوں نے، میں اپنے موضوع میں لانا چاہتا ہوں، جب انہوں نے کہا کہ آپ نے اس سے پہلے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، تو فرمایا کہ تم اس وقت تکبر کے لباس میں آئے تھے. اور اللہ فرماتا ہے التکبر و ردائی، تکبر ایک چادر ہے جو سوائے اللہ کے کوئی اوڑھ ہی نہیں سکتا ہے. تکبر کی چادر صرف اللہ اوڑھ سکتا ہے. اور اوڑھنے سے مراد یہ ہے کہ تکبر اللہ کو جچتا ہے، کیونکہ اوڑھے گا وہ جو جسم رکھے گا. صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ تکبر اسی کو سجتا ہے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی علم کا تکبر کرے تو بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کسی کو پسند نہیں. سرکار نے فرمایا کہ میں نے تمہیں خط لکھ کے بلایا ہے، لہٰذا تم مجھ سے بات کرو. انہوں نے کہا جناب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ابن اللہ. تو فرماتے ہیں دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ ان کا باپ نہیں ہے. فرشتے نے روح پھونکی اور وہ روح اللہ کی طرف سے تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے. تو حضور نے جو جواب دیا ہے، فرماتے ہیں اگر تم عیسیٰ کو اس لیے کہتے ہو کہ اللہ نے روح پھونکی تو وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہو گئے، تو یہ بتاؤ وہ اللہ جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا. اگر آپ کہیں گے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ ابن اللہ ہیں، اللہ نے روح پھونکی لہٰذا اللہ کے بیٹے ہو گئے، تو آدم کے لیے کیا کہو گے؟ وہ قادر مطلق آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس دلیل کو رد نہیں کر سکتے. اس وقت آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ. ایک بہت بھاری بات کہنے جا رہا ہوں، اگر تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں سب تو ایک بات کہنے جا رہا ہوں. یہاں اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کیونکہ یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. اللہ لم یلد ولم یولد ہے، اللہ کے نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اللہ کسی کا بیٹا ہے. لیکن اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. اگر اللہ کے بیٹے ہوتے نعوذ باللہ تو پھر حسنین جیسے ہوتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا حکم دیا، آیت ہے قرآن مجید کی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالَوْا
ندو ابنانا و ابناکم، ان کو کہو کہ ندا دو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ رجوع کریں گے اللہ کی طرف، اور کیا ہوگا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور لعنت ہوگی کاذبین پر، یعنی عذاب نازل ہوگا کاذبین پر۔ تو پتہ یہ چلا میرے موضوع میں صادق وہ ہوگا کہ جس پر اللہ کی لعن نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اور کاذب وہ ہوگا جو ان کے مقابلے میں آیا ہوگا۔ اب جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ کاذب ہو جائے گا۔ اور یہ کون ہے؟ رات کو آیت نازل ہوئی 23 ذی الحج 9 ہجری کو، 23 ذی الحج جو یہاں تشریف فرمائیں آج کے دن کے حوالے سے 23 ذی الحج 9 ہجری کو آیت نازل ہوئی۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ آیت میں گنجائش بہت ہے۔ ابنانا و ابناکم جمع کا صیغہ ہے، تم اپنے 3 یا 3 سے زیادہ بیٹے لاؤ، 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں لاؤ، 3 یا 3 سے زیادہ نفس لاؤ۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، اپنی عورتیں لاتے ہیں، اور اپنے نفس لاتے ہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ رجوع کریں گے اللہ کی طرف، اور پھر کیا ہوگا؟ جو جیتے گا اس پہ رحمت ہوگی، جو ہارے گا اس پہ لعنت ہوگی، اور لعنت کا مطلب ہے عذاب نازل ہوگا۔ 23 ذی الحج 9 ہجری کو آیت نازل ہوئی، مباہلہ ہونا ہے 24 ذی الحج کو۔ میں ایک سوال کروں گا تمام دیکھنے والوں کو جو ہزاروں اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، کہ بتائیے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یا نہیں کہ کل نبی پاک ابنانا کی جگہ پر اپنے 2 بیٹوں کو لے جائیں گے جو بیٹی کے بیٹے ہیں؟ سوال کا جواب دیجئے۔ اپنے بیٹوں کو لے جائیں گے جو بیٹی کے بیٹے ہیں، اور نساء کی جگہ اپنی ایک بیٹی کو لے جائیں گے، اور نفس کی جگہ ایک علی کو لے جائیں گے۔ تو اللہ آیت میں پہلے عورتوں کی بچوں کی جگہ تثنیہ کا صیغہ نازل کرتا کہ 2 بیٹے لے جائیں گے، عورتوں کی جگہ واحد مؤنث کا صیغہ نازل کرتا کہ ایک بیٹی کو لے جائیں گے، نفس کی جگہ واحد مذکر کا صیغہ نازل کرتا۔ یہ اللہ نے سارے جمع کے صیغے کیوں نازل کیے؟ اور ایک رات پہلے 23 ذی الحج کو، مباہلہ اگلے دن ہے، کیوں؟ راز کیا ہے؟ شاید اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ جائیں گے حسنین، جائیں گی زہرا، جائیں گے علی، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں ایک رات پہلے آیت نازل کر کے اگر میں تثنیہ کا صیغہ نازل کرتا بیٹوں کے لیے، واحد مؤنث کا صیغہ نازل کرتا بیوی کے لیے، اور واحد مذکر کا صیغہ نازل کرتا علی کے لیے نفس کی جگہ پر، تو کچھ لوگ یہ کہہ دیتے کہ جانے والے تو مباہلے میں بہت تھے، اللہ نے گنجائش ہی نہیں رکھی تھی۔ اللہ نے گنجائش رکھ کے بتا دیا کہ کوئی ہے حسنین جیسا تو آ جائے میدان مباہلہ میں، کوئی ہے زہرا جیسی تو آ جائے میدان مباہلہ میں، کوئی ہے علی جیسا تو آ جائے میدان مباہلہ میں۔ یا علی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ۔ اور صبح کیا ہوا؟ سب نے لکھا، تمام مورخین نے متفق علیہ، شیعہ سنی تمام مورخین لکھتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو اس سے پہلے نبی پاک نے جناب سلمان فارسی سے فرمایا، سلمان جاؤ میدان مباہلہ میں ایک چادر ٹانک دو، اور چادر ٹانک کر اعلان کر دو مدینے میں کہ کل کوئی اس چادر کے نیچے نہ آئے، جو آئے گا وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چادر ہے سچوں کی، اور کسی ایک نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں جھوٹ بولا ہوگا اس پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جس نے کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہوگا اس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ چادر کے اندر وہی آئے گا کہ جو کبھی جس نے جھوٹ نہ بولا ہوگا۔ غور فرمائیے گا خدا را، ہزاروں لوگوں میں دیکھے جانے والی یہ مجلس ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں ایک بھاری دلیل عرض کر رہا ہوں
سرکار نے فرمایا کہ کوئی اس چادر کے نیچے نہ جائے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہو. تو پتہ چلا سچے وہ ہوں گے جو ہمیشہ کے سچے ہوں گے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آپ اپنے کمسن بچے کی سچے ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ ہے, اس نے پہلی ہوش سنبھالنے سے لے کے اب تک جھوٹ نہیں بولا, لیکن آپ اپنے بچے کی قیامت تک کی یا بڑے ہونے تک کی سچائی کی گواہی نہیں دے سکتے. نبی حسنین کو لے جا کر بتا رہے ہیں کہ یہ ماضی میں بھی سچے تھے, مستقبل میں بھی سچے ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فر. یہ بتا دیا کہ یہ وہ سچے ہیں کہ یہ قیامت تک کے سچے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سرکار نے رات ہی کو اعلان فرما دیا تھا کہ صبح میدان مباہلہ میں. تو میں ایک تاریخی بات عرض کر رہا ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ استعانت غیر سے طلب نہیں کرنی چاہیے, نبی پاک آئے ہیں جناب زہرا کے دروازے پر اور فرمایا لاؤ میرے بیٹے حسین کو گود میں دے دو, میرے بیٹے حسن کی مجھے انگلی پکڑوا دو. مولا حسین کو گود میں رکھا. آیت کہہ رہی ہے ابنانا و ابناکم, ظاہراً یہ 5 ہیں, حقیقتاً 12 ہیں. جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں, ظاہراً 5 ہیں, حقیقتاً 12 ہیں, اس لیے کہ آیت کے پہلے مصداق ہیں امام حسین علیہ السلام. نبی پاک چاہتے تو مولا حسین کو بھی گود میں لیتے, مولا حسن کو بھی گود میں لیتے. یہ مولا حسن کی انگلی کیوں پکڑی, مولا حسین کو آگے کیوں رکھا؟ کیونکہ آیت کہہ رہی ہے ابنانا و ابناکم, 3 یا 3 سے زیادہ بیٹے لاؤ. تو نبی نے حسین کو گود میں لے کے بتا دیا کہ حسین کی نسل سے جتنے امام ہوں گے وہ سچوں کی فہرست میں شامل کیے جائیں. خدا آپ کا سلامت رکھے. جتنے بھی حسین ابن علی کی نسل سے ہوں گے. اور میں اس کی ایک دلیل اور دوں گا اگر آپ سب آمادہ ہیں. بھاری دلیل دیکھیے, مباہلے میں بھی ظاہراً 5 تھے جو سچوں کی نمائندگی کر رہے تھے, اور قیامت تک کے سچوں کی نمائندگی امام حسین علیہ السلام نے کی. قیامت تک سچی عورتوں کی نمائندگی حضرت زہرا نے کی. قیامت تک سچے مردوں کی نمائندگی امام علی علیہ السلام نے کی. اور سرکار سردار بن کے چلیں. آپ دیکھیے, ایک عورت ایک معاشرے میں 3 طبقوں کی نمائندگی کرتی ہے. وہ یا تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے, یا کسی کی زوجہ ہوتی ہے, یا کسی کی ماں ہوتی ہے. نبی پاک کے لیے آیت میں ہے کہ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, تم جتنی چاہو عورتیں لاؤ. مدینے میں بہت ساری خواتین موجود تھیں, بہت ساری مقدس خواتین موجود تھیں, لیکن نبی پاک اور خواتین کو نہیں لے کر گئے, اس لیے کہ حضرت زہرا وہ واحد بی بی ہیں جو نبی کی بیٹی بن کر جا رہی ہیں, علی کی زوجہ بن کر جا رہی ہیں, حسنین کی ماں بن کر میدان مباہلہ میں گئے. سچوں کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بی بی نے نمائندگی کی ہے تمام قیامت تک کی عورتوں کی, تمام صنفوں کی. اور اس کے بعد دیکھیے, میں نے جیسے مثال دی کہ امام حسین علیہ السلام کو نبی پاک نے گود میں رکھ کے قیامت تک کے آنے والے سچوں اور اماموں کی گویا نمائندگی فرمائی ہے. آ جائیے, ہمیں ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد آگے آئے تھے اپنی بیٹی کے گھر, اور اپنی بیٹی کے گھر آ کے فرمایا تھا کہ بیٹی میں بعد السلام اپنے جسم میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. تو بی بی نے فرمایا تھا خدا آپ کو ذوف سے محفوظ رکھے. آپ نے فرمایا تھا لاؤ یہ یمنی چادر. اس روایت کو تمام نے لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں. یمنی چادر سرکار نے اوڑھی. تھوڑی دیر میں امام حسن علیہ السلام تشریف لائے, اس کے بعد امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. اماں ہم اپنے گھر میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں مولا علی علیہ السلام تشریف لائے. اس کے بعد بی بی معصومہ عالم چادر کے نزدیک آئیں, سلام کر کے چادر میں داخل ہوئیں. جب یہ 5 کے 5 چادر میں جمع ہو گئے
تو جبرائیل امین علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ یا علی۔ اس وقت آواز قدرت آئی، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس مجلس کو سن رہے ہوں گے، ان کی خدمت میں یہ بات عرض کرنے چاہتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیں۔ اللہ جواب دے رہا ہے۔ تمام شیعہ سنی مورخین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے جبرائیل امین، فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہ، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک سے تعارف نہیں کرایا اللہ نے، مولا علی سے تعارف نہیں کرایا اللہ نے، حضرت زہرا سے تعارف کرایا، ہم فاطمہ تو۔ میں سچوں کی نمائندگی بتانا چاہ رہا ہوں، اس آیت کے ذریعے سے بھی اور اس آیت کے ذریعے سے بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ صاحبان علم جانتے ہیں چادر کے اندر تو 2 بیٹے تھے، ابن کہتے ہیں ایک بیٹے کو، فلاں ابن فلاں، علی ابن ابی طالب، یا علی۔ ابن کہتے ہیں ایک بیٹے کو، یعنی مولا علی حضرت ابو طالب کے بیٹے تو ابن کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں علی و عقیل تو اب ابن نہیں کہیں گے بلکہ ابنان کہیں گے، کہ علی و عقیل ابنان ابی طالب، کہ ابو طالب کے 2 بیٹے۔ لیکن جب کبھی ہم کہیں گے کہ علی، عقیل اور جعفر تو اب ابن بھی نہیں کہیں گے، ابنان بھی نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ یعنی جب 3 یا 3 سے زیادہ بیٹوں کا تعارف ہوتا ہے تو بنو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا چادر میں تمہیں حسین اور حسن نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں حسین کی نسل سے 12 موجود ہیں۔ اللہ اکبر، خدا سلامت رکھے یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ساری دنیا کے لوگ دیکھنے والے ذرا غور فرمائیں کہ اللہ فرما رہا ہے وَبَنُوهَا۔ ہم بنو ہاشم کو بنو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ 18 بنو ہاشم، تو لفظ بنو استعمالی 3 یا 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ چادر کے نیچے اہل بیت کے مصداق صرف 5 نہیں ہیں، بلکہ حسین کی نسل سے جتنے امام پیدا ہوں گے وہ آیت تطہیر کے مصداق قرار پائیں گے۔ اسی طرح سے مباہلے کے میدان میں گود میں امام حسین کو رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ آگے آگے حسین ہیں، اس لیے اس کی نسل سے جتنے بھی امام آئیں گے وہ سب کے سب صادق ہوں گے، اس لیے کہ لعنت کرنی ہے کاذبین پر۔ اور وہی ہوا کہ آئے سرکار، لاؤ بیٹی میرے لال حسین کو گود میں دے دو، پیچھے پیچھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے پیچھے مولا علی علیہ السلام۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ان 5 کے ساتھ معصوم عالم پردے کے عالم میں نبی پاک کے پیچھے پیچھے چلی ہیں۔ اور تاریخ کا ایک عجیب لطیف گوشہ ہے، اگر میں پہنچا سکا، جہاں پیر رکھتے تھے نبی پاک اس کے عین اوپر میدان میں پیر رکھتی تھی معصوم عالم، اور جہاں معصوم عالم قدم رکھتی تھی اس کے عین اوپر مولا علی علیہ السلام قدم رکھتے تھے۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں فضائل سننے والوں کے لیے کہ نبی پاک قدم رکھ کے زمین پر، کیونکہ نبی اور امام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا ہے کہ وہ چاہیں تو پتھریلی زمین پر قدم کے نشان بنا لیں اور نہ چاہیں تو ریتیلی زمین پر نشان ظاہر نہ ہو۔ یہ معجزہ ہے نبی اور امام کا۔ تشریف فرمائیں صاحبان علم کہ جناب نبی پاک قدم رکھتے تھے ریت پر، کیونکہ 2 قسم کی مخلوقات ہیں پوری دنیا میں، سطح زمین سے لے کر تحت الثری تک اللہ کی مخلوق ہے۔ اس زمین کے نیچے مخلوقات خدا ہے، سطح زمین سے لے کے عرش اولی تک اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں مخلوقیں بنائی ہیں۔ یہ ایسی باپردہ بیوی ہیں کہ نبی پاک پہلے قدم رکھتے ہیں اور قدم رکھ کے پردہ بنا دیتے ہیں سطح زمین سے لے کر تحت الثری تک کی مخلوق ہے۔ جو توجہ فرمائیں گے
اور پھر بیوی فوراً قدم رکھتی ہیں، فوراً مولا علی اوپر سے قدم رکھتے ہیں اور پردہ بنا دیتے ہیں سطح زمین سے لے کے عرش اولا تک کے مخلوق کا۔ میں کہوں گا اس بی بی کی کیا شان ہوگی جس کے قدم کا پردہ نبوت اور امامت بنا کر چل رہے گی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ نبوت اور امامت پردہ بنا کے چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب پہنچے ہیں میدان مباہلہ میں اور سچوں کا تعارف ہوا ہے، سامنے سے وہ نصارہ نجران، ان میں جو سب سے بڑا پادری تھا جس کا میں نے پہلے نام بتایا، اسقف، اس نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو اگر مسلمانوں کے رسول، غور کیجئے گا، مسلمانوں کے رسول، اگر مسلمانوں کے رسول اپنے محلے والوں میں سے کسی کو ساتھ لائیں، مدینے والوں میں سے کسی کو ساتھ لائیں تو مباہلہ کر لینا، اور اگر اپنے بچوں کو لے کر آئیں تو مباہلہ نہ کرنا۔ خدا سلامت رکھے، اگر اپنے بچوں کو لائیں تو مباہلہ نہ کرنا، اگر شہر والوں کو لائیں، محلے والوں کو لائیں، اپنے چاہنے والوں کو لائیں تو مباہلہ کر لینا۔ تو ان میں جو عاقب نام کا پادری تھا، اس نے کہا کہ جناب اس میں کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا غرض وہ کس کو لائیں کس کو نہ لائیں۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، اگر کوئی بادبان کشتی پر سوار ادھر سے ادھر لوگوں کو پار لگاتا ہوگا، کوئی ایسا شخص جس کا کام ہی یہ ہوگا کہ اس ساحل سے اس ساحل تک لوگوں کو دریا میں پہنچائے، اور اسے پتا ہو کہ آج دریا میں طغیانی آنے والی ہے، آج دریا میں طوفان آنے والا ہے، غور فرمائے گا، اگر دریا میں طوفان آئے گا تو وہ اپنی روزگار کمانے کے لیے شہر والوں کو تو سوار کرا لے گا کشتی میں کہ ڈوبتے ہیں تو ڈوب جائیں، لیکن کبھی اپنے بچوں کو سوار نہیں کرائے گا۔ وہ کبھی فطرت ہے، فطرت انسانی کہ وہ اپنے بچوں کو سوار نہیں کرائے گا۔ لہٰذا اگر یہ میدان میں اپنے بچوں کو لائیں تو سمجھ لینا عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی بھی اپنے بچوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا کرتا ہے، اور اگر یہ اپنے شہر والوں کو لے آئیں تو عذاب آنے کا خطرہ ہے۔ یہی سبب ہے جیسے ہی پانچوں کو دیکھا کہا ہم جزیہ دینا قبول کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، زندہ رکھے، آپ کو سلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ دیکھیے، میں تمام ہزاروں سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دعوت فکر ہے، آج 9 محرم کو دعوت فکر دے رہے ہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ حکم دے رہا ہے، وہ سچے کون ہیں؟ آیت کہہ رہی ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اور یہ اصول ہے، دیکھنے والے عربی داں حضرات تشریف فرمائیں، یہ اصول ہے کہ ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ نور کا پتہ تب چلتا ہے جب ظلمت سامنے آئے، کرار کا پتہ تب چلتا ہے جب کوئی فرار سامنے آئے۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، پتہ تب چلتا ہے جب ظلم کے سامنے نور آ جائے، دن کے سامنے رات آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ادھر سے صادق آئیں گے تو ادھر سے کاذب ہوں گے، اور جو کاذب ہوگا اس پر عذاب آ جائے گا۔ لہٰذا نصارہ نجران کے اس پادری نے، اسقف نے جب دیکھا تو کہا کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ نبی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں۔ روایت ضیاء القرآن تفسیر ہے پیر کرم شاہ الازہری کی، اس میں لکھا ہے کہ میدان مباہلہ میں رسول پاک علی ابن ابی طالب کو بیٹوں کی جگہ لے گئے ہیں۔ پیر کرم شاہ الازہری کیا لکھتے ہیں؟ ضیاء القرآن تفسیر ہر گھر میں موجود ہے کہ علی ابن ابی طالب کو نفس کی جگہ پہ نہیں لے گئے، وہ فرماتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق کہ علی کو لے گئے ہیں بیٹوں کی جگہ، ابنانا و ابناکم، کیونکہ داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے۔ اکلوتی بیٹی ہیں جناب سیدہ، جنہیں لے جا کر بتا دیا کہ سچوں کی نمائندگی یہی 5 کر رہے ہیں، یا سردار انبیاء کر رہے ہیں، یا حسنین کر رہے ہیں،
یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں یا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو بس آج کی اس مجلس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اور پھر اللہ نے خود میدان مباہلہ میں بتا دیا کہ یہ آنے والے صادقین ہیں، بس جو ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ آج کے دور میں ہم 14ویں صدی میں ہیں، 15ویں صدی کی طرف ہیں، آج کے دور میں ہمیں کسی نہ کسی صادق کی تلاش ہے، اور وہ صادق وہی ہوگا کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا، جو نسل امام حسین علیہ السلام سے ہوگا، جو ظاہراً نمائندگی امام حسین فرما رہے ہیں، اور آج وہ جو کہ پوری کائنات کو عدل و انصاف سے پر کرے گا، جبکہ دنیا عدل و انصاف سے دور ہو گئی ہوگی، ظلم و جور کا دور ہوگا۔ لہٰذا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم سچوں کے ساتھ ہو کر 9 محرم کو دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آؤ اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ، اور جتنے بھی کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہوئے سمجھ لیں سچوں کے ساتھ ہو گئے۔ آپ دیکھیے یہ جو شب ہے معمولی شب نہیں ہے، جو مولا حسین جیسے سچے کے ساتھ جو آیا مباہلہ کے نزدیک کونوا مع الصادقین کے مصداق امام حسین علیہ السلام جب آج کی شب ان سچوں کی نمائندگی فرما رہے ہیں، تو اس شب کو مولا حسین نے 3 شبوں میں 3 حصوں میں منتقل فرمایا تھا۔ نصف شب میں آپ نے عبادت فرمائی تھی، اور مخصوص عبادت، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا ہر لمحہ عبادت ہے، ہر سانس عبادت ہے، لیکن اس شب کو آپ نے تقسیم کیا تھا۔ وہ سچے جو امام حسین کے ساتھ ہو کر سچے بنے تھے، وہ ان کو جب خیمے میں بلایا تھا آج کی شب، اور خیمے میں بلا کے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، کیونکہ یہ شب معمولی شب نہیں ہے۔ اس وقت فرمایا تھا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم چاہو تو چلے جاؤ۔ جب دیکھا کہ کوئی ساتھی نہیں جاتا، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس ذرا چراغ کو گل کر دو، یہ مجھے دیکھ کر میرے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ اجرکم من اللہ، عزادار و حضرت عباس علمدار نے چراغ کو گل کیا۔ پوری دنیا میں جہاں مجالس ہوتی ہیں، شب عاشور میں، امام بارگاہوں میں، سینٹرز میں چراغ کو گل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سنت امام حسین علیہ السلام ہے کہ چراغ کو گل کرو، پھر دیکھو کہ کون ہے جو مجلس کو چھوڑ کر گیا ہے، کون ہے جو حسین کے فرش عزا کو چھوڑ کر گیا ہے، لیکن کوئی نہیں جاتا۔ کیوں؟ یہ سنت پر عمل کرتے ہیں، حسین جیسے سچے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی مجلس عزا کو چھوڑ کر نہیں جاتا، اور تھوڑی دیر میں ہی چراغ گل کر دیا جاتا ہے، پھر چراغ روشن کر دیا جاتا ہے۔ مولا حسین نے جب دوبارہ کہا عباس ذرا چراغ روشن کرو، سنیں گے عزادارو، تو اس وقت بڑوں نے، بزرگوں نے اپنی تلواریں اپنی گردن پر رکھی ہوئی تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیروں کے پنجوں پر کھڑے تھے، اور کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے مولا ہم اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ عزادارو یہ 9 محرم کی شب ہے۔ یہ جب 9 محرم کو مولا نے امتحان لیا، تو اس وقت ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کیا تھا، اور فرمایا تھا اے نانا رسول خدا، جیسے صحابی مجھے ملے ہیں آپ کو نہ ملے، اے بابا علی مرتضیٰ جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں ایسے آپ کو نہ مل سکے، جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں میرے بھائی حسن کو نہ مل سکے۔ عزادارو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا یہ بتاؤ تمہارے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ عزادارو ایک ایک نے کھڑے ہو کر کہا تھا نہیں مولا ہمارے اوپر کسی کا قرضہ نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا تھا تمہاری کوئی نماز تو قضا نہیں ہے؟ سب نے کہا تھا نہیں مولا ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ کہا تھا یہ بتاؤ کوئی روزہ تو قضا نہیں ہے؟ سب نے کہا تھا نہیں مولا ہمارا کوئی روزہ قضا نہیں ہے۔ تو مولا نے اپنے منتخب ساتھی ایسے رکھے تھے، نہ ان کے اوپر دنیا کا کوئی قرضہ تھا نہ اللہ کا کوئی قرضہ تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں حسین کے ساتھی وہ تھے جو سچوں کے ساتھ ہو گئے۔
عزادارو جب وہ مرحلہ آیا مولا نے اپنے ساتھیوں پر فخر کیا، اور اس کے بعد رات کا وہ پہر آیا کہ آپ نے خیموں کا معائنہ کرنا شروع کیا۔ عزادارو یہ شب معمولی شب نہیں ہے۔ جب خیموں کا معائنہ کر رہے تھے کسی خیمے کے اندر سے آواز آ رہی تھی، آنو محمد صبح مجھے ماموں پر شرمندہ نہ کرنا۔ کسی خیمے سے آواز آ رہی تھی، قاسم میں سید زادی نہیں ہوں، میں بیگانے کوس کی ہوں۔ عزادارو کسی خیمے سے آواز آ رہی تھی، اے علی اصغر، اے علی اصغر میں تمہیں دودھ نہ پلا سکی، اپنی دادی سے میری شکایت نہ کرنا۔ بس عزادارو جب صبح ہوئی اور مولا حسین حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کرتے ہیں اور خیموں سے کوہرام بپا ہوا، ایک مرتبہ مولا خیمے کی طرف گئے۔ عزادارو خیمے کے اندر بیویاں گریہ کر رہی تھی، پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے؟ سنیں گے عزادارو؟ تو جناب زینب فرماتی ہیں بھیا علی اصغر بار بار خیمے سے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتے ہیں۔ مولا نے فرمایا لاؤ رباب، علی اصغر کو کپڑے پہنا دو، گویا دولہا بنا دو، گویا علی اصغر کو کفن پہنا دو۔ عزادارو سفید پارچے میں لپٹا کر جب علی اصغر کو دیا، ایک مرتبہ گود میں مولا حسین نے لیا۔ عزادارو جناب رباب آگے بڑھی، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ مولا نے پوچھا رباب تم نے میرے لال کے کان میں کیا کہا؟ اجرکم من اللہ۔ عزادارو اس وقت جناب رباب نے کہا تھا آقا میں نے علی اصغر سے وعدہ لیا ہے، علی اصغر جب تمہیں دادی جام کوثر سے سیراب کریں تو تم اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک سکینہ پانی نہ پی لے۔ عزادارو جناب رباب نے کہا علی اصغر دیکھو تم اپنے بابا کے آخری سپاہی ہو، اے علی اصغر جب تک تم زندہ ہو بابا کو کوئی تیر نہ لگے۔ عزادارو وہی ہوا، جناب علی اصغر پر جب حرملہ کا تیر آیا علی اصغر نے امک کر تیر اپنی گردن پر لیا، ایک مرتبہ رخ مڑا ہوگا خیمے کی طرف، اے اماں رباب میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا لیکن میری گردن چھوٹی ہے، حرملہ کا تیر بڑا ہے۔ امام حسین لے کر چلے، 7 قدم آگے بڑھے، 7 قدم پیچھے ہٹے، رزن بے قضائی تسلیما لعمر انا للہ